سسٹم کے اندر بہت ساری انڈیکیشنز موجود ہوتی ہیں. نواز شریف جب جو ہیں انہوں نے گرفتاری دینا تھی تو وہ گرفتار ہو جائیں گے, پھر وہ پرائم منسٹر نہیں رہیں گے, پھر 5-0 سے گھر جائیں گے, تو سسٹم پاپ اپ کرتا تھا, انڈیکیٹ کرتا تھا, اور یہ چیزیں رپورٹ ہو جاتی تھی. اور بہت سارے جرنلسٹ یہ رپورٹ کر چکے تھے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد یہ 5-0 سے گھر جائیں گے. وہ لوگ جو نواز شریف صاحب کے قریبی تھے وہ سارے ان دنوں جو بات کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ نواز شریف صاحب کو یقین تھا کہ عدلیہ انہیں 5-0 سے گھر نہیں بھیجے گی. ان دنوں بڑے ایک سیزنڈ جرنلسٹ ہیں, انہوں نے لیڈ سٹوری بھی لگا دی کہ نواز شریف 5-0 سے بچ گئے ہیں, اور 5 ججز نے ان کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے. پھر وہ اس سٹوری پر نورانی صاحب کو معذرت بھی کرنا پڑی, اور بعد میں انہوں نے, تو یہ حالات بھی تھے. وہ بڑی خوبصورت ایک معذرت چھاپی کہ میں اپنے جو پڑھنے والے ہیں ان کا میں نے دل آزاری کی وغیرہ وغیرہ. غلطیوں کو بات نہیں ہم کر رہے, ہم ان دونوں کے حالات کی بات کر رہے ہیں کہ حالات, وہ تو جرنلسٹ کوئی بھی مسٹیک کر دیتا ہے. میں ایک عرض کرتا ہوں آپ کو, بڑا مزدار کام ہوا. کام یہ ہوا کہ ایک جرنلسٹ نے رپورٹ کر دیا کہ جو مریم بی بی ادھر ہیں کوٹ لکھپت جیل میں, تو ان سے موبائل, ان کے پاس سے موبائل برآمد ہوا ہے. تو وہ جرنلسٹ نے رپورٹ کر دیا, تو وہ موبائل تو برآمد نہیں ہوا تھا, اور موبائل برآمد اگر ہوا بھی تھا تو وہ کم از کم کوٹ لکھپت جیل سے نہیں ہوا تھا. تو وہ ریبٹل ہو گیا اس سٹوری پہ, وہ معذرت پھر کرنا پڑی, اور پھر اس جرنلسٹ کو بھی نوٹس وغیرہ کیا کہ بھائی یہ کیا آپ کر رہے ہیں, ایسا تو کچھ ہوا نہیں. تو سم ٹائم یہ سچویشن بھی بن جاتی ہے. بہرحال سسٹم اس وقت انڈیکیٹ کر دیتا تھا, سسٹم بتا دیتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے. سسٹم ریڈ کر پا رہا تھا چیزوں کو, ایمبیگوٹی نہیں تھی کسی چیز میں, کوئی ایسا کام نہیں تھا جو آپ ریڈ نہ کر پائیں. مثلاً نواز شریف جب باہر جانے والے تھے تو رپورٹ ہو گیا کہ باہر جانے والے ہیں, اور فواد چودھری صاحب نے کہا کہ یہ رپورٹنگ غلط ہو رہی ہے, آپ ہائی کورٹ میں غلط رپورٹیں جمع کروا رہے ہیں پلیٹلیٹس کو لے کر, اور لندن والے بتائیں پلیٹلیٹس کم ہیں یا زیادہ ہیں. اچھا, بعد میں وہ جنرل باجوہ صاحب کی جو پہلی ایکسٹینشن تھی اس میں جب رول پلے کیا, معاملہ جو ہے وہ ووٹنگ کی طرف چلا گیا, تو وہ ساری صورتحال بھی بنی. اب دوسرا معاملہ یہ ہے کہ ان کی قید کو لے کر بھی, ایک تو انہیں باہر سے آنا پڑا, لیکن قید کو لے کر بھی رپورٹنگ پوری ہوئی تھی, ایک منظر کشی ہوئی. اعزاز سید صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں, ان کا بھی ایک کالم آ گیا کہ نواز شریف صاحب کس طرح گرفتار ہونا پسند کریں گے. تو وہ اڈیالہ جیل میں ایک بہت بڑے جمع غفیر سے خطاب کریں گے, جو 13 جولائی کا پلان تھا. شہباز شریف صاحب نہیں ایئرپورٹ جا سکے تھے, تو ایئرپورٹ نہیں گئے تھے. حمزہ شاہ صاحب سے بھی ہم نے ان دنوں پوچھا تھا کہ اگر آپ 13 جولائی کو ایئرپورٹ چلے جاتے تو پھر آپ کو اپوزیشن میں نہ بیٹھنا پڑتا ان دنوں, کیونکہ بزدار حکومت قائم ہو گئی پنجاب میں, وفاق میں عمران خان صاحب براجمان ہو گئے, تو یہ سلسلہ چل پڑا. یہ سارے فیکٹس جو ماضی کے ہیں, ان میں اب آپ دیکھیے کہ جب ڈیل ہونا شروع ہوئی, ڈیل کی آغاز ہوا, تو سب سے پہلے مریم بی بی کی رہائی جو ہے وہ منظر عام پہ آئی. بہت ساری چیزیں ڈیل کا حصہ تھی, وہ بڑی ڈیٹیل ہے, وہ ہم پھر کسی دن آپ سے ڈسکس کریں گے کہ نواز شریف صاحب اپنے منسٹرز کے ساتھ کیا ڈسکس کیا کرتے تھے, کیا ڈسکشن ہوتا تھا, منسٹرز کا کیا ان پٹ آتا تھا, اور کیا بات پھر آگے بڑھانے کے لیے کوئی سیاسی حل کھوجا جاتا تھا کہ کوئی سیاسی حل ہم رکھیں, کیا ڈیسائیڈ ہوتا تھا. یہ بحث علیحدہ کیا ہے, اس پہ لازمی ہم آپ سے ڈسکس کریں گے, اور بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے, کس نام لیے بغیر کہ کون وہاں کیا کہہ رہا تھا. ویسے ہی جو کہانی ادھر چل رہی تھی, نواز شریف صاحب نے کن کن لوگوں کو اعتماد میں لیا, سب سے پہلے اعتماد سازی کے لیے کیا کیا گیا, مریم بی بی جب باہر آئیں تو وہ کیا معاملہ تھا, یہ ساری چیزیں. اب معاملہ یہ ہے کہ کلثوم بی بی کا بڑا رول تھا نواز شریف صاحب کی پہلی دفعہ جب کو کے بعد نواز شریف صاحب قید میں ہیں, تو ان کو بچانے میں بڑا رول تھا. اب ہم بات کر رہے ہیں سیاسی گھرانوں کی, اور سیاسی گھرانے جب قید و بند کی صحبتیں جھیلتے ہیں تو اس کے بعد وہ کیا رسپونڈ کرتے ہیں, بیسیکلی یہ ڈسکشن ہو رہا ہے, اس کے باہر ہم نہیں جا رہے. اب ثوابی میں تحریک انصاف نے بات کی, ثوابی میں انہوں نے کہا کہ ملک گیر ہے احتجاج. آج اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب نے کہا کہ وہ میرے آرڈر پر ملک گیر احتجاج وغیرہ. اوکے, آپ فرض کر لیجئے کہ وہ احتجاج ہو جاتا ہے, اس احتجاج کے لوگ آ کے بیٹھ بھی جاتے ہیں اور وہ ملک گیر بن بھی جاتا ہے, تو کیا گورنمنٹیں اس طرح یا حکومتیں اس طرح چلے جاتی ہیں؟ آپ کو یاد ہوگا کہ دھرنوں کے دوران بھی جب دھرنے تھے تو خورشید شاہ صاحب نے, زرداری صاحب نے, اور خاص طور پر نواز شریف صاحب کو مشورہ دیا. یہ مشورہ خورشید شاہ صاحب کے ذریعے گیا تھا. خورشید شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ میرا برین چائلڈ تھا, ان کی بات کو ہم اسی طرح مان لیتے ہیں کہ انہی کا برین چائلڈ تھا. تو انہوں نے مشورہ دیا تھا کہ جوائنٹ سیشن بلائیں,
اس جوائنٹ سیشن میں تاریخی تقریریں ہوئی, باہر دھرنے والے بیٹھے ہیں, اندر تقریریں ہو رہی ہیں, پارلیمان کو میاں صاحب مضبوط کریں, ان دنوں یہ باتیں ہو رہی تھی. تو وہ رات بھی آپ کو یاد ہے جب یہ پارلیمنٹ ہاؤس کی طرف مارچ کر رہے تھے, تو مارچ کرتے کرتے وہاں ایک بندہ جو ڈیوٹی پہ موجود تھا, وہ بڑی امپورٹنٹ جگہ پہ موجود تھا, تو اس نے ڈیفیوز کر دیا سارا موب. وہ ایکسپرٹ ہے, اس کی بہت ساری ایکسپرٹیز ہیں, اس شخصیت پر ہم کسی اور دن بات کریں گے, کیونکہ اسلام آباد کی پالیٹکس کو لے کر, دھرنوں کے معاملات کو لے کر وہ سیکیورٹی پہ مامور اہلکار جو ہے وہ سپر سٹار ہے. اس کے بہت سارے وہاں کے جرنلسٹ سارے آئی وٹنس ہیں, اس کو جانتے ہیں, سمجھتے ہیں. تو اس نے وہ پیٹ کے جو لوگ تھے, دیگر جو لوگ تھے, ان کو مل کر سارا, شیخ رشید صاحب خطاب کر رہے تھے اور وہ پرائم منسٹر ہاؤس کی طرف اس وقت جانا چاہ رہے تھے. تو یہ کوئکلی ہم ریکیپ اس لیے دے رہے ہیں کہ عمران خان بھی اگر کہہ رہے ہیں کہ ملک گیر چیزیں اور احتجاج, تو ان ساری چیزوں کا سیاسی حل کیا ہے؟ بالکل ہم قطعاً نہیں کہہ رہے کسی بھی جگہ کہ عمران خان ڈیل پہ راضی ہیں, ہم بالکل نہیں کہہ رہے کہ وہ ڈیل کرنا چاہتے ہیں, بلکہ ان کو ڈیل آفر ہوئی, انہوں نے ریجیکٹ کر دی. عمران خان صاحب کو ہمارے سامنے میرے خیال 3 فروری تھا, اور عدت کیس کا فیصلہ جب آنا تھا تو ہمارے سامنے سب سے پہلے 2 فروری کو انہوں نے کہا کہ مجھے آفر ہوئی تھی اور مجھے کہا گیا تھا کہ آپ بنی گالہ بیٹھ جائیں اور بشرا بی بی بھی بنی گالہ بیٹھ جائیں, لیکن آپ خاموشی اختیار کریں 2 سال کی. یہی بات سہیل وڑائی صاحب نے ایک کالم میں لکھ دی کہ 2 سال کی اگر تحریک انصاف خاموشی اختیار کرے اور سب کو تسلیم کر لے تو بات آگے بڑھ سکتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چیز ابھی تک آفر ٹیبل پر پڑی ہے, آفر ٹیبل پر پڑی ہے, لیکن عمران خان صاحب کو یہ منظور نہیں ہے, تو وہ اسے ایکسیپٹ نہیں کر رہے. اگر وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے تو طاقتور اشرافیہ جو ہے, یا طاقتور جو حلقے ہیں, یا مقتدرہ جو ہے, اس کے پاس کیا آپشن بچتے ہیں ان سارے مسئلوں کا حل, اور عمران خان صاحب کے پاس کیا سیاسی حل بچتا ہے؟ اور اگر وہ پبلک آ کے بیٹھے اور ڈی چوک پہ براجمان بھی ہو جائے تو حکومت کیسے چلے جائے گی, اور گورنمنٹ کیسے سرنڈر کرے گی اور بیک فٹ پہ چلے جائے گی, اور وہ موب 10 لاکھ کا ہوگا. اور سب سے بڑھ کر علی امین گنڈا پور صاحب نے تحریک انصاف کے معاملات کو لے کر جب احتجاج کی کالز دیں, تو انہوں نے اس میں سے جو احتجاج کا ہوا بنا ہوا تھا, جو احتجاج کا اچھا خاصا ڈر بیٹھا ہوا تھا لوگوں, حکومتوں کے دلوں میں, وہ ڈر ختم کر دیا. انہوں نے کہا یہ تو اینڈ ٹائم پہ غائب ہو جاتے ہیں, اینڈ ٹائم پہ چلے جاتے ہیں. اس طرح کی بہت ساری باتیں, لیکن اس پہ ان کی سپورٹ میں تحریک انصاف کے کھوسا صاحب جو ہیں بڑے سپر سٹار ہیں, انہوں نے بھی بات کی. انہوں نے کہا کہ بھائی وہ کیسے بتائیں وہ کیا تھے, کدھر تھے, کیوں تھے, وہ ساری باتیں. اور انہوں نے جب دیکھا کہ ادھر جمع غفیر ہی نہیں ہے, کوئی عوام ہی نہیں آئے, پبلک نہیں آئے, تو پھر یہ سب سے بڑھ کر عمران خان صاحب کو ٹرو رپورٹنگ جیل میں کی جا رہی ہے. ان کے بہت قریبی ساتھی ہیں, بہت کلوز ہیں ان کے, وہ ان کو ایگزیکٹ پکچر اب دکھا رہے ہیں. انہیں بتایا گیا کہ گنڈا پور والا احتجاج جو تھا وہ فلاپ کیس تھا, انہیں بتایا گیا کہ سوابی کی کیا صورتحال ہے, انہیں سارا کچھ ڈیٹیل اب بتایا جا رہا ہے. بلکہ انہیں جو لوگ مس رپورٹ کرتے تھے, میں نہیں کہہ رہا کسی نے کی ہے, اگر کوئی کرتے تھے اور خان صاحب کو گڈ کی پکچر دکھاتے تھے, تو وہ بالکل ایسا نہیں ہے. اب معاملہ اٹک گیا ہے صرف اس جگہ پہ کہ اس کا سیاسی حل کیا نکلے گا. انٹرنیشنل سٹیک ہولڈرز کوئی رول پلے کریں گے. اچھا, اس کو خواجہ آصف نے ریبٹ کر دیا. وہ کہتے ہیں کہ کیسے عمران خان کو آپ باہر لے کے بھیج دیں, ہم تو ان کی بات, یہ تو بولنا بند نہیں کریں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بھی آفر نہیں مان رہے. تو کب تک عمران خان کو آپ اندر رکھ سکتے ہیں؟ کب تک پاسبل ہے آپ کے لیے عمران خان صاحب کو قید و بند میں رکھنا؟ نواز شریف صاحب جب قید و بند میں تھے تو وہ پریشر بڑھتا جا رہا تھا. سہیل وڑائی صاحب کا کالم آ گیا تھا, اگر یہ جیل میں مر گئے تو, اس طرح کے کالم آئے تھے اور بڑے شدت والے کالم تھے. وہ ہائپ بڑھتی گئی, اور اس وقت کے جو ریاستی بندوبست تھا اس میں سکت نہ رہی کہ نواز شریف صاحب کو زیادہ دیر اندر رکھ سکیں. اب عمران خان کسی ڈیل پہ راضی نہیں ہے, وہ کچھ نہیں مان رہے, وہ کوئی بات نہیں سن رہے. تو یہ ڈیڈ لاک رہے گا, اس کا کوئی سیاسی حل ہوگا, یا تحریک انصاف جو ہے, جن کے بارے میں خیال کیا جا رہا ہے کہ یہ کمزور لوگ ہیں, یہ اس طریقے سے اپنی بات عوام تک, رائے تک نہیں پہنچا سکتے, وہ عوام کے لیے کیا میسیج ان کے پاس ہے, اور عوام کو گیدر کرنے کے لیے, اکٹھا کرنے کے لیے, کٹ کرنے کے لیے بہت بڑا دھرنا دے کے اس پوزیشن میں ہیں کہ ریاستی بندوبست کو یا ریاست کو وہ بیک فٹ پہ لے جائیں, یہ ایک بہت بڑا کویشچن مارک ہے. اور اس کویشچن مارک پر جتنے کلوز ہوں گے آپ سے ہم ڈسکس کرتے رہیں گے. فاتح شہباز خان کو اجازت دیجیے, اللہ نے کے مان.